السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہسپانیہ میں مسلمانوں کی آخری جنگیں، فتوحات، زوال اور غداری سے متعلق تفصیلات سے آگاہی کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل آگاہی مل سکے۔ یہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کا آخری دور تھا۔ ہسپانیہ کے تمام علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے جب نکل گئے تو مسلمان ہجرت کر کے غرناطہ، جو کہ اب مسلمانوں کا آخری حصار تھا اور آخری امید بھی، یہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سرقسطہ، قسطالیہ، قرطبہ وغیرہ جو علم و ادب اور تہذیب کے مراکز تھے، مسلمانوں کی حالت زار پر نوحہ کنا تھے۔ یہاں سے مسلمان شکست کھا کر نکلے اور اب ان کی آخری امید غرناطہ کا بہادر اور نڈر حاکم محمد بن یوسف المستغنی باللہ، جسے ابو الحسن کہا جاتا تھا۔ یہ انتہائی لائق حاکم تھا۔ اہلیان اندلس اس بہادر اور آخری امید کو اپنا نجات دہندہ تعبیر کر رہے تھے۔ سلطان کا بھائی محمد بن سعد الزاغل مالقا کے علاقے کا حاکم تھا، اور صلیبیوں نے دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی تو الزاغل فوراً مالقا کے تخت سے دستبردار ہو گیا اور اس نے ابو الحسن کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ عیسائیوں کی یہ سازش بری طرح ناکام ہو گئی۔ بھائی کے آنے سے ابو الحسن کی طاقت دگنی ہو گئی۔ اس وقت آراگون اور کشتالہ کی ریاستوں کا شاہ فرڈینینڈ ایک انتہائی متعصب اور ظالم شخص تھا۔ مسلمان ریاستوں پر قبضے کے بعد وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک کرتا تھا، اور اسلام کے بارے میں اس کے خیالات بہت منفی تھے۔ اس کی بیوی ایزابیلا بھی انتہائی متعصب اور مسلمانوں سے نفرت کرتی تھی۔ مسلمانوں کا وجود اسے کھٹکتا تھا۔ یہ 1469 تھا۔ فرڈینینڈ نے ابو الحسن سے خراج طلب کیا۔ تب ابو الحسن نے تاریخی جواب دیا۔ غرناطہ کے ٹیکسال میں مسیحوں کو دینے کے لیے سکوں کے بجائے اب فولاد کی تلواریں تیار ہوتی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں۔ یہ جواب سن کر فرڈینینڈ اور ایزابیلا حیران رہ گئے، کیونکہ غرناطہ کا رقبہ صرف 4000 مربع میل رہ گیا تھا، جبکہ قشتالہ اور آراگون کا رقبہ 1.25 مربع میل کے لگ بھگ تھا۔ غرناطہ مسیحوں کو ہر پل کھٹک رہا تھا۔ ان کا مشن تھا کہ اندلس سے مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ فرڈینینڈ نے اس مقصد کے لیے ایک بہت بڑی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ابو الحسن بھی اس بات سے بے خبر نہیں تھا۔ آخر کار فرڈینینڈ اپنی فوجوں کے ساتھ غرناطہ کی طرف بڑھا، اور لوشا، جو کہ سرحدی علاقہ تھا، ابو الحسن اور فرڈینینڈ کی فوجیں ٹکرا گئیں۔ غرناطہ ہر لحاظ سے کمزور تھا، جبکہ فرڈینینڈ پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، اور دیگر عیسائی ریاستیں اس کی پشت پر تھیں۔ جن مسلمانوں نے دیگر علاقوں سے غرناطہ ہجرت کی تھی، وہ صلیبیوں کے مظالم دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ یہ جانتے تھے کہ غرناطہ ہی مسلمانوں کی واحد امید ہے، اور اگر یہ امید ٹوٹ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جنگ میں تمام مسلمان جان توڑ کر لڑے اور صلیبیوں کی صفوں کو چیرتے ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ تلواروں کی جھنکار، زخمیوں کے آہو بکا اور مرنے والوں کا آخری شور میدان جنگ ان تمام آوازوں سے گونج رہا تھا۔ مسلمان اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگاتے دشمن کو پیچھے دھکیلتے رہے۔ فرڈینینڈ اپنی فوجوں کا حوصلہ بڑھاتا رہا، لیکن مسلمانوں نے صلیبیوں کو شکست فاش سے دوچار کر دیا اور فتح مقدر بنی۔ محاذ لوشا پر مسلمانوں کی فتح کو چند ساعتیں ہی گزری ہوں گی کہ ابو الحسن، جو کہ خود میدان جنگ میں موجود تھا اور جس نے مجاہدانہ لڑائی لڑی، ابھی لوشا کے میدان میں اسے خبر ملی کہ اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر کے غرناطہ کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ مسیحیوں سے جہاد میں مصروف، اپنی بقا کی جنگ لڑنے والے مجاہد اندلس میں مسلمانوں کے آخری حصار کو بچانے کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا چکے تھے۔ یہ روح فرسا خبر سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ابو الحسن پر اس خبر نے بہت برا اثر ڈالا، اسے مالقا میں پناہ لینا پڑی۔ فرڈینینڈ نے وقت ضائع کیے بغیر مالقا پر حملہ کر دیا۔ ابو الحسن نے بہت بے جگری کے ساتھ فرڈینینڈ کا مقابلہ کیا۔ ابھی وہ فرڈینینڈ سے برسر پیکار ہی تھا کہ اس کے غدار بیٹے نے بے غیرتی کی وہ مثال قائم کی جو تاریخ کے صفوں پر رقم ہو گئی۔ عبداللہ نے پشت سے
ابو الحسن یعنی اپنے باپ پر حملہ کر دیا۔ ابو الحسن نے 2 محاذوں پر لڑائی لڑی اور عبداللہ شکست کھا کر غرناطہ کی طرف بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے عبداللہ کی مٹ بھیڑ فرڈینینڈ سے ہو گئی اور فرڈینینڈ نے اسے شکست سے دوچار کر دیا، ساتھ ہی اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اب غرناطہ کا تخت خالی پڑا تھا۔ ابو الحسن جو مسلمانوں کے عروج کا خواب دیکھ رہا تھا اور مسیحیوں کے آگے سینہ تانے کھڑا تھا، بیٹے کی بغاوت کا زخم اسے لے ڈوبا اور اس غم میں وہ بیمار ہو گیا۔ اس پر فالج کا شدید حملہ ہوا۔ اس نے اپنے بھائی الزغل کو غرناطہ کا تخت سنبھالنے کا حکم دیا۔ یہی مسلمانوں کی آخری امید دم توڑ گئی۔ مسلمانوں کے عروج کا خواب دیکھنے والا اور میدان جہاد میں کفار کو خاک چٹانے والے ابو الحسن کی کامیابیوں کا سورج اس کے بیٹے نے غروب کر دیا۔ بعد ازاں عبداللہ کی رہائی اور الزغل کے درمیان حصول اقتدار کی جنگ میں بارہا دونوں باری باری فرڈینینڈ سے مدد حاصل کرتے رہے اور فرڈینینڈ چالاکی سے سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کے بچے کچے علاقوں پر قابض ہوتا چلا گیا۔ جانوں کے نذرانے دینے والے مسلمان اب بے بسی و بے کسی کی تصویر بنے اس کھیل کو دیکھتے رہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب الزغل کو جلا وطن کر دیا گیا۔ 1492 عیسوی کا سال مسلمانوں کے عروج کا سورج اسپین میں ہمیشہ کے لیے غروب کر گیا۔ غرناطہ کو گھیر لیا گیا۔ عبداللہ کے وزیر ابو القاسم نے ساز باز کر کے عبداللہ کو تیار کر لیا کہ وہ غرناطہ فرڈینینڈ کے حوالے کر دے۔ موسیٰ بن ابی غسان غرناطہ کا سپہ سالار تھا۔ وہ مجاہدانہ جنگ لڑنا چاہتا تھا اور آخری سپاہی تک صلیبیوں کے آگے بند باندھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی گئی۔ روایات میں آیا ہے کہ موسیٰ اس کے بعد غرناطہ سے نکل گیا اور صلیبیوں پر ٹوٹ پڑا۔ ایک اور روایت ہے کہ وہ روپوش ہو گیا اور عرصہ دراز تک پہاڑوں پر گوریلا جنگ لڑتا رہا۔ واللہ علم۔ 2 جنوری 1492 سیاہ ترین دن، جب غرناطہ کی چابیاں بدبخت عبداللہ نے فرڈینینڈ کے حوالے کر دیں۔ صدیوں پرانا اسلامی پرچم اتار کر وہاں صلیب کو نصب کر دیا گیا۔ 800 سال مسلمانوں نے اندلس پر حکومت کی۔ یہودیوں اور مسلمانوں کو ذلت کے ساتھ ہسپانیہ سے نکال دیا گیا۔ جو بچے انہیں جبراً مسیحی بنا لیا گیا۔ ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیا گیا کہ تاریخ اس پر آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ عبداللہ نے جب جلا وطن ہوتے ہوئے آخری نگاہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس کی ماں نے اس وقت تاریخی الفاظ کہے کہ جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ اس کی آہ نکل گئی۔ شاید اپنے مجاہد باپ سے کی گئی غداری اسے یاد آئی ہوگی۔ شاید مسلمانوں کی پشت کے لگائے گئے زخم اسے نظر آئے ہوں گے۔ شاید مستقبل قریب میں زبردستی عیسائی بنائے جانے والے مسلمانوں کے مردار چہرے اسے نظر آئے ہوں گے۔ اسپین تو چھین گیا، لیکن سبق دے گیا کہ غداری، لالچ، بے وفائی، نا اتفاقی مسلمانوں کو لے ڈوبی۔ طارق بن زیاد اور بعد ازاں یوسف بن تاشفین کی فتوحات مسلمانوں کی شکست تلے دب گئیں۔ میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔